ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن شریف کے پڑھنے والے وہ بچے آئے جن میں سے بڑی جماعت ان بچوں کی تھی جن کا ناظرہ ختم ہو گیا، اور وہ بچے اور بچیاں حفظ قرآن شروع کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کی بچیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ان حالات میں جن میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو اللہ کی کتاب قرآن کا حافظ بنائیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قلوب عبادہ بین اصبعین یقلبها کیف یشاء۔ اللہ کے بندوں کے دل اللہ کی مٹھی میں، اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ ہمارے دل، آپ کے دل، ہمارا ہر دل، آپ کے ہر دل، ساری دنیا کے دل اللہ کے مٹھی کے اندر ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ اس نے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو جو چاہے پڑھائیں، مگر سب سے پہلے ہماری کتاب یعنی قرآن کا حافظ بنائیں۔ آپ نے اپنے بچے کو بھیج دیا، پھر ان بچوں نے قرآن کی 1 2 3 سورتیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کا احساس نہ کیا ہو، لیکن میں نے یہ بات سمجھی کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ امریکہ کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ بنگلہ دیش میں ہیں، مگر انہوں نے قرآن نہ بنگالی زبان میں پڑھا اور نہ امریکہ کی زبان میں پڑھا۔ ایک ایک حرف قرآن کا عربی لب و لہجے میں اور جس طرح ادا ہونا چاہیے اس طرح پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے میں جو بچے کو پڑھا رہے ہیں استاد، وہ خاص طور پر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ بچوں کی زبان سے قرآن کا جو لفظ نکل رہا ہے، قرآن عربی زبان کی کتاب ہے، اس کو عربی ہی زبان کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو قرآن کی اپنی زبان ہے عربی، اسی طرح ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت کمال ہے استاذ کا۔
ورنہ جو بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہوا، جو اسکولوں میں پڑھتا ہے اور انگریزی بولتا ہے، بنگالی زبان بولتا ہے، اس کی ماں کی زبان بنگلہ ہے، اس کے باپ کی زبان بنگلہ ہے، وہ قرآن عربی زبان کی کتاب عربی لب و لہجے میں کیسے پڑھ لے گا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، عربوں کے لیے مشکل کام تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو لوگ آتے تھے، ایمان لاتے تھے آپ کے مبارک ہاتھوں پر، ان کو قرآن تو بہرحال پڑھنا تھا، سیکھنا تھا، اس لیے کہ 5 نمازیں پڑھنی تھیں اور ہر نماز میں قرآن پڑھنا تھا۔ ان سے قرآن کے الفاظ کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ تو خیر ایک دوسری چیز تھی، سب عربی بولتے تھے، لیکن عربی میں بھی فرق ہے، ہماری اردو میں فرق ہے، دلی کی اردو اور ہے، بنگلور کی اردو اور ہے، لکھنؤ کی اردو اور ہے، پٹنے کی اردو اور ہے، آپ کی بنگالی زبان میں بھی فرق ہوگا، انگریزی میں فرق ہے، برطانیہ کی انگریزی اور ہے، امریکہ کی انگریزی اور ہے، اسی طرح عربی کے اندر بھی فرق تھا۔ آدمی آ رہا ہے کہیں کا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لے آیا، قرآن سکھلاؤ اس کو، اس کی زبان نہیں ٹوٹتی تھی، ادا نہیں ہوتے تھے الفاظ۔ وہ تو عربی بولتے تھے، بنگال کے میں پیدا ہونے والا بچہ بچی، اس ماں کے گود میں پلنے والا بچہ بچی، جس کی زبان یا انگریزی ہے یا بنگالی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے قرآن، اور قرآن پڑھ رہا ہے عربی لب و لہجے میں، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اگر اللہ کی عنایت اور مہربانی نہ ہو نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ اس مدرسے کے اساتذہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بالکل الف با تا سا سے لے کر کے قرآن تک ایک ایک حرف بچے سے ادا کراتے ہیں، اس طرح کہ اب وہ حفظ قرآن میں ہے تو عربی لب و لہجے میں عربی الفاظ کو گویا کہ عربی زبان میں ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرات کی محنت کام آ رہی ہے، آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ ضرورت میں خرچ ہو رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو جو پڑھوا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے کامیاب ہیں، آپ ان کو پڑھوا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ادیش اور مقصد میں کامیاب ہیں، آپ مدرسے کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس میں کامیاب ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، خدا کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرپا ہے۔ ورنہ عرب سے اتنے فاصلے کے اوپر یہاں کا بچہ اس طرح قرآن کو پڑھے جس طرح ان بچوں نے 3 سورتوں کو سنایا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ جو لوگ مدرسے کو چلا رہے ہیں، وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ لوگ جو مدرسے پر خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، وہ لوگ سب کے سب کامیاب ہیں،
یہ اللہ کی کرپا اور اس کا انعام ہے۔ پھر میں نے ان حضرات سے پوچھا، بات چیت راستے میں ہوتی رہی، انہوں نے بتایا، میں نے ان کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی جب میں آیا تھا کہ صرف قرآن کا حفظ کر لینا کہ اس نے 30 سپارے یاد کر لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ اتنا یاد کرا دینا چاہیے، اتنا یاد پختہ ہو جانا چاہیے کہ بچہ کم سے کم ایک دن میں 10 سپارے حفظ کرنے کے بعد بیٹھے اور سنا کر کے اٹھے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے استاد تبھی چھوڑتے تھے جب قرآن حفظ کرنے کے بعد اتنا یاد ہو جائے کہ 10 سپارے ایک بیٹھک کے اندر 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر 10 سپارے پڑھ کر کے اگلے دن پھر 10 سپارے، 3 دن میں قرآن ختم۔ لیکن ہندوستان میں ایسے بہت سے مدرسے ہیں جو 3 دن میں نہیں، فجر کی نماز کے بعد شروع کرو اور عشاء کی نماز میں پورا قرآن ختم کرو۔ جس طالب علم نے قرآن کو اتنا یاد کر لیا کہ صبح سے شام تک ایک دن میں پورا قرآن سنا دے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن اتنا یاد ہو گیا کہ اب مرتے وقت تک قرآن کو بھولے گا نہیں، انشاءاللہ۔ مولانا تاج محمد صاحب نے مجھ کو بتایا کہ ابھی ہم نے ایک بچے کا قرآن اسی طرح فجر کے بعد سے شروع کیا، عشاء کے بعد ختم کر دیا قرآن۔ اس ملک کے اندر اتنا دور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان سے اور عرب سے کتنا دور، اور یہاں اتنا اہتمام قرآن کی طرف ہو کہ ایک دن کے اندر بچہ پورا قرآن حفظ سنا دے، یہ اللہ کا انعام ہے، قرآن کا اعجاز چمتکار ہے۔ اور بچے آپ کے ہیں، یہ کوئی دنیا سے آئے ہوئے بچے تھوڑے، آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے گود میں پلے ہوئے بچے ہیں، آپ ہی کی اولاد ہے، اور یہ لوگ قرآن کے خادم ہیں، قرآن کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا اللہ کا احسان آپ کے اوپر ہے کہ مشیگن میں، ڈیٹرائٹ میں یہاں ایسا مدرسہ ہو گیا، یہ تو اللہ کا انعام ہے اور قرآن کا اپنا فیض اور اس کا چمتکار ہے کہ اللہ کی کتاب سے اللہ نے آپ کے دل کو لگا دیا، آپ نے اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل کر دیا، بچے اور بچیاں، اور وہ اس مدرسے کے اندر آ کر قرآن کو حفظ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ 1 2 3 سال کے بعد یہ بھی پورا قرآن فجر سے لے کر عشاء تک ختم کر دیں۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم۔ آپ نے جہاں اپنی اولاد کو لگایا ہے آپ اس میں بھی کامیاب ہیں، جو اپنے پیسے دے کر کے مدرسے کو چلا رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہیں، جو اپنی زندگی کو ہر طرف سے سمیٹ کر اسی مدرسے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، جو اساتذہ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی کامیاب
میں سوچا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اس ملک کے رہنے والے اصل میں ان کی کتاب قرآن نہیں ہے، ان کے پاس تو انجیل ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ پر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر تورات کو انہیں کتاب دی، جس طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انجیل دی، اسی طرح اللہ نے ہمارے آقا، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن کو اتارا۔ قرآن کوئی پہلی کتاب نہیں ہے۔ قرآن سے پہلے جیسے انبیاء آتے رہے، اللہ نے جس نبی کو کتاب دینی چاہیے اس نے اس کو کتاب دینی۔ حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔ لیکن خدا کی قدرت نے کیے، کوئی کتاب اس طرح دنیا میں زندہ نہیں ہے جس طرح قرآن زندہ ہے۔ ان ملکوں میں جہاں آپ کو ہر سڑک کے اوپر چرچ نظر آتا ہے، آپ اگر تلاش کریں کہ انجیل کا حافظ آپ کو قرآن کی طرح پڑھنے والا مل جائے، ملے گا نہیں۔ اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے بچے ایسے حافظ کے فجر سے شروع کریں اور عشاء میں آ کر کے قرآن کو ختم کر دیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ قرآن کی وشیشتا ہے، خصوصیت ہے، کسی دوسری کتاب کے حفظ کرنے والے نہیں ملیں گے۔ پھر اس کتاب کی تلاوت، اس کو پڑھنا، پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے پڑھنا، یہ اللہ نے اپنے بندوں پر جو اس کتاب کو مانتے ہیں یعنی مسلمان، ان کو حکم دیا قرآن کی تلاوت کرو۔ یہی نہیں، وہ نبی جس پر قرآن اترا ہے، اللہ اس نبی کو بھی حکم دیتا ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی، جو کتاب آپ پر وحی دوارا بھیجی گئی ہے، جس کو جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، اتلو، تلاوت کیجیے، پڑھیے اس کتاب کو۔ اللہ کا نبی اس کو پڑھتا ہے، رات میں پڑھتا ہے، دن میں پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے، اتنا پڑھتا ہے، کھڑے کھڑے پیروں کے اوپر گرم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ حکم دے رہا ہے نبی کو، پڑھو اس کو۔ اور نبی اپنے ماننے والے صحابہ، اپنی امت کو حکم دے رہا ہے، پڑھو قرآن کو۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اللہ سے بزنس کر رہے ہیں۔ بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے پیسہ دیتا ہے اور مال آدمی لیتا ہے،
یہ $1 لو اور مجھ کو $1 میں پانی کی بوتل مجھے دے دو، یہی تو ہوتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ سے بزنس کر رہا ہے، قرآن اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور جنت کو خریدتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا نبی پڑھتا ہے اور اس نبی کے ماننے والے پڑھتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے دنیا کے جتنے کاروبار کرتے ہو اس میں نفع بھی ہوتا ہے، ہانی بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کاروبار فیل ہو گیا تب، اور بینکوں کے مقروض ہو کے بھاگ جاتے ہیں۔ کتنے ہندوستانی ہیں ہندوستان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی کے اوپر 50,000 کروڑ کا ہے، کسی کے اوپر 60,000 کروڑ کا بینک کا قرضہ ہے، ساری جائیداد کو کر لیتے ہیں۔ ایسے فقیر لوگ ہیں جن کا باپ بھیک مانگتا تھا، اولاد کروڑوں کی مالک ہے۔ یہ تو کاروبار ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ کنتو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے اللہ سے بزنس کر رہے ہیں، لن تبور، ہرگز اس بزنس میں خسارہ اور ٹوٹا نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ٹوٹا نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ہے نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ وہ مالک ہے زمین و آسمان کا۔ وہ کہہ رہا ہے لن تبور، کبھی ٹوٹا اور خسارہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی ہانی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کو دے رہا ہے اور اللہ سے مغفرت اور جنت خرید رہا ہے، ہو نہیں سکتا کہ تو دے اور اللہ اپنے ہاتھ کو کھینچنے نہیں۔ تو دے گا تو اللہ تجھے مغفرت اور جنت بھی ضرور دے گا۔ یہ قرآن کی وشیشتا ہے، خصوصیت ہے۔ دنیا میں ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ جو دنیا میں تلاوت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر بھی اسے تلاوت کی اللہ توفیق دے دے مرنے کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ بارش برسنے لگی اور میں بارش سے بچنے کے لیے پانی سے ایک گڑھے کے اندر زمین میں جگہ تھی اس کے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر میں نے جو مڑ کے دیکھا تو وہ تو قبر تھی۔ مڑ کے دیکھا کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، اس قبر کے اندر بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے۔ وہ اسی کی قبر تھی، مرنے کے بعد بھی تبارک الذی بیدہ الملک کی سورت پڑھ رہا ہے۔ آ کر اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ عجیب میں ہاں ہی المنجیہ، یہی تو نجات دلانے والی صورت ہے اللہ کے عذاب سے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو دنیا میں پڑھتا تھا موت کے بعد قبر کے اندر بھی پڑھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ یہ خوش نصیب آپ کی اولاد کو بھی بنا دے،
ارے بھائی موت تو ہر ایک کو آنی ہے، میں بھی مر جاؤں گا اور جو دنیا میں سب مریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے بچوں کو اللہ قرآن سے اتنا تعلق دے دے کہ یہ بچے بھی قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور قرآن کی تلاوت کتنا لابھدائک ہے اس کا ہمیں آج اندازہ نہیں ہوتا، موت کے بعد اندازہ ہوگا کتنی چیز تھی وہ۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ غزوہ خیبر میں نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے کئی 100 کلومیٹر دور تھے، وہاں جبریل فرشتہ آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں جو شخص بیمار تھا، عثمان نام تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا جسم لاش آپ کے سامنے لاؤں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، لے آؤ۔ چند منٹ کے اندر جنازہ آ گیا، آپ نے دیکھا کہ ان کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت، ہزاروں فرشتے ان کے جنازے کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا جبریل امین سے کہ جبریل یہ کیا کیا کرتے تھے، یہ کون سا کام اتنا اچھا کرتے تھے کہ ان کے جنازے کو اللہ کے اتنے فرشتے اٹھا کر لائے ہیں؟ کون سا کام کرتے تھے جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہر وقت چلتے پھرتے قل هو اللہ احد کی صورت پڑھا کرتے تھے۔ ایک صورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والے آدمی کے جنازے کے ساتھ ایک جمع غفیر ہزاروں فرشتے لے کر آئے۔ اور اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جتنی بھی تلاوت ہو جائے۔ یہ تو 4 چھوٹی چھوٹی آیتوں کی صورت ہے، وہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، 2 سپارے پڑھتا ہے، 10 سپارے پڑھتا ہے، وہ کل کو مرے گا تو اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہوں گے۔ ابھی مجھے صاحب ملے، ابھی برطانیہ میں آتے ہوئے، کہنے لگے میں روز 2 دن میں 1 قرآن سارے سال پورا کرتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے۔ 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن کا آدھا کتنا ہوگا؟ سینکڑوں قرآن سال بھر میں ختم کر دیتا ہے۔ موت آئے گی تو کتنا ذخیرہ لے کر کے جائے گا؟ اس کے قبر کے اندر یہ قرآن ہی اس کے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ کل قیامت کے دن جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اور چلیں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، روشنی اور نور ان کے ساتھ ساتھ سامنے دائیں بائیں چلتا ہوا ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ قرآن۔ ہو سکتا ہے جو بچے آج پڑھ رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے ایسا ہی تعلق اور سمبند پیدا کر دے کہ وہ ماں باپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی قیامت کے دن نور ہی نور پیدا کرنے والے بن جائیں۔
میرے بھائی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کسی قرآن کی صورت کو چھوٹا مت سمجھو. اور جو قرآن پورا اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں اور روزانہ تلاوت کرتے ہیں، سوتے سوتے تلاوت کرتے ہیں، دن میں پڑھتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، سوتے سوتے تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں. یہ بچے جب دن بھر استاد ان کو صبح سے لے کر شام تک قرآن ہی پڑھاتا رہتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ مائیں رات میں اٹھاتی ہیں پیشاب کرانے کے لیے، آنکھیں بند ہے، جو دن بھر قرآن پڑھتا ہے سوتے سوتے قرآن پڑھتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت، آپ لوگوں کی سعادت کی بات ہے. میں تو اس پر رشک کرتا ہوں، کہاں عرب اور کہاں بنگلہ دیش اور کہاں پاکستان اور کہاں ہندوستان اور کہاں میشیگن، وہاں سے یہاں آئے اور یہاں اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے مدرسہ قائم کیا. اس مدرسے کے اندر اساتذہ ٹیچر کہاں کہاں سے جمع ہو گئے، اور مجھے حیرت ہوئی کہ ان بچوں نے قرآن پڑھا، اور یہ بنگالی بچے ہیں مگر قرآن عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں، عربی لب و لہجے میں پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کا مقدر اچھا ہے، آپ کا نصیب اچھا ہے، اللہ کی آپ کے اوپر کرپا ہے. اللہ نے آپ کی اولاد کو اس جگر پر لگا دیا جو اللہ کی جگر ہے. اس پر جتنی بھی مبارکبادی دی جائے وہ کم ہے. میرے بھائی، میں نے جس آیت کو پڑھا ہے، اس آیت میں قرآن پڑھنے ہی کی طرف اللہ اپنے بندوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا. اللہ کا نبی بھی تلاوت کرتا ہے، خاص طریقے پر رمضان میں بہت تلاوت کیا کرتے تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جبریل امین فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے روزانہ رمضان میں، اور اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے تھے، اور جبریل امین آپ کو قرآن سناتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے، رسول اللہ بھی قرآن کے حافظ ہیں، جبریل بھی قرآن کے حافظ ہیں. پورے ایک مہینے میں ایک قرآن اللہ کا نبی جبریل امین کو سناتا تھا، اور جبریل قرآن کو روزانہ ایک سپارہ دور جیسے حافظ کرتے ہیں، ایک سپارہ ایک حافظ دوسرے کو سناتا ہے، وہی سپارہ دوسرا اس کو سناتا ہے. ہر رمضان میں معمول تھا دونوں کا، اللہ جبریل کو بھیجتے تھے جاؤ ہماری کتاب کو پڑھو، رسول اللہ کو حکم ہے کہ جبریل کو سناؤ، جبریل کو حکم ہے کہ رسول اللہ کو سناؤ. پورے مہینے میں ایک قرآن پورا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور اب دنیا سے جانے والے تھے، تو آپ کی بیٹی سب سے زیادہ محبت کی آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ملنے کے لیے آئیں، تو آپ نے ان کو اپنے قریب کر کے ان کے کان میں کچھ کہا. وہ رونے لگی.
پھر اس کے بعد قریب کیا اور کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے چلے گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے مجھے قریب کیا اور یہ کہا کہ جبریل ہر رمضان میں مجھ سے ایک قرآن کا دور کرتے تھے، مگر اب کی قرآن کا ایک نہیں 2 دور کیے، 15 دن میں ایک قرآن، پھر 15 دن میں دوسرا۔ جبریل نے اسی طرح مجھے 15 دن میں ایک، پھر 15 دن میں ایک۔ میں یہ سمجھتا ہوں عادت کے خلاف اب کی رمضان میں 2 دور ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ بٹیا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میں رونے لگی۔ پھر مجھے قریب کیا اور یہ کہا کہ میرے پریوار میں تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی۔ تو میں ہنسنے لگی۔ اللہ کے نبی کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبوت کے 23 سال ہیں۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ نے نبی بنایا، اور 63 سال کی عمر ہوئی دنیا سے چلے گئے۔ تو کتنے دور، کتنے رمضان، ہر رمضان کے اندر قرآن کا ایک دور۔ 23 رمضان کے مہینے ہیں، 24 قرآن کے دور ہوئے۔ آخری مہینے میں 2 دور ہوئے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ وہ قرآن جس کو رسول اللہ نے حفظ کیا، وہ قرآن جو جبریل امین جس کے حافظ تھے، اس قرآن کا حفظ آپ کی اولاد کر رہی ہے۔ آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کل کو موت کے بعد جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تب اس کا اندازہ ہوگا کہ کیا چیز تھی اور کیسی نعمت تھی جو ہم کو ملی، اور اس نعمت کا فائدہ ہم کو کیا ہو رہا ہے۔ اسے اٹھاؤ یہاں سے، اٹھاؤ اسے یہاں سے، جاؤ تم یہاں سے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اب اگر کہو گے تو میں اٹھوا دوں گا، اٹھائیے، کون آدمی؟ ان کا کچھ کام نہیں ہے، انہیں جائز ناجائز سے کچھ پتہ نہیں۔ بھئی ہاں خواہ اٹھائے پھرتے ہیں اس کو۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ جو حافظ قرآن ہے وہ اس نعمت کو اپنے سینے میں لیے ہوئے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، جن کو آپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ آپ ہی اس ادارے کو چلا بھی رہے ہیں، جن کے پاس کہیں آسمان سے دولت توڑی جاتی ہے۔ آپ ہی لوگ کماتے ہو، اور آپ ہی لوگ اپنی حلال کمائی اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے خرچ بھی کرتے ہو، اور آپ ہی کی اولاد حافظ قرآن بھی بن رہی ہے۔ سارا فائدہ لابھ اس کا آپ ہی کو پہنچ رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ کہاں کے بچے کہاں پیدا ہوئے، ماں باپ کہاں دنیا میں پیدا ہوئے، کہاں آ کے بس گئے، کہاں کے بچے اور قرآن پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔
سعادت کی بات ہے، بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے مشیت کے اندر ایسا ادارہ بنا دیا۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تو اگر کسی دوسری دنیا کے ملک میں جانا پڑتا قرآن حفظ کرنے کے لیے تو بھی جانا مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کے گھر، آپ کے شہر کے اندر صبح کو بچے آئیں اور شام کو چلے جائیں، اور 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں قرآن کے حافظ بن جائیں۔ یہ اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ میں نے تو ایسے لوگ لڑکے، میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کی ماں آئی میری عزیز رشتہ دار، اور کہنے لگی کہ یہ بچہ ہے گھر میں کلاس 8 میں پڑھتا ہے، کہتے ہیں میں نہیں پڑھوں گا، میں تو قرآن حفظ کروں گا۔ اس کو سمجھا دو کہ 8ویں کا امتحان دے دے، پھر اس کے بعد جا۔ میں نے بلایا اس کو، میں نے کہا بیٹا قرآن پڑھو ضرور، 8ویں سال کو شروع کر دیا ہے، اس کا امتحان دے دو۔ خاموش بیٹھا رہا، پھر گھر گیا جا کہا میں نہیں پڑھوں گا، مجھے تو قرآن یاد کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اصرار مت کرو، بھیج دو استاد کے بعد، فلاں استاد کے بعد دارالعلوم میں بھیج دو۔ میرے پاس 2-3 مہینے کے بعد وہ استاد آیا، کہنے لگا بھائی میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے 124 دن میں پورا قرآن کا حافظ ہو گیا ہے۔ 124 دن یعنی 4 مہینے میں پورا قرآن اس نے حفظ کر لیا۔ کیا خدا کی قدرت ہے۔ میں ابھی اسی سفر میں کوئی شخص مجھ سے کہتا تھا یہ میرا بچہ ہے، 3 مہینے میں 9 سپارے اس نے حفظ کر دیا، چھوٹا سا بچہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ چمتکار ہے قرآن۔ آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسہ آپ کے اپنے شہر میں، اور کہاں امریکہ میں اللہ نے دے دیا، یہ اس کا انعام اور اس کا احسان ہے بہت بڑا۔ اس کی قدر کیجیے، اپنے بچے کو جو چاہے پڑھائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، آپ پروفیسر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے، آپ کا جو جی چاہے بنائیے، سب سے پہلے اس کو مسلمان اور مومن بنائیے۔ اگر کر سکتے ہیں حافظ قرآن بنا دیجیے، جو چاہے پڑھائیے۔ موت کے وقت سے یہ تو پتہ رہے گا کہ میں کیا ہوں، کلمہ موت کے وقت قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ بچے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو پڑھا کر کے تلاوت کرانے والا بناتے ہیں، وہ اللہ سے اپنے بزنس کر رہے ہیں، اور اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اس بزنس کے اندر کبھی ٹوٹا ہانی اور خسارہ نہیں ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کی کامیابی کے اوپر، یہاں کے استاد اور ٹیچروں کی محنت کے اوپر، مدرسے کے محتمم کی توجہ کے اوپر، کہ اللہ نے اس مدرسے کو کامیاب مدرسہ بنایا، اور اللہ اس مدرسے کی حفاظت بھی فرمائے، اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس مدرسے کو کامیاب ترین مدرسہ بنائے۔ میں نے
جو بات مجھے کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی، اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، 10:30 پر نماز ہے.